جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت صاحب، بارشوں کی وجہ سے حالت بہت خراب ہے پورے ملک کی۔ میں اب جیسے کراچی کا ذکر کرنے لگا تھا، آپ نے کہا روکا مجھے، اور اس وقت اللہ نہ کرے میں نہیں چاہتا کہ نقصان ہو، تو وہاں بھی اموات کے نمبرز آنا شروع ہو گئے۔ تو صورتحال پہاڑوں سے لے کے میدانوں تک بارشی صورتحال خراب ہے، مزید بارشوں کی پیشین گوئی بھی موجود ہے۔ تو کچھ این جی اوز نے ڈیٹا اکٹھا کیا، تو ان کا جو موسٹ اتھینٹک نمبرز تھے میں چاہتا ہوں میں ضرور شیئر کروں اپنے آڈینس سے بھی اور آپ سے بھی۔ آج کی ڈیٹ تک ابھی بھی یہ نمبرز ابھی مزید بڑھنے کے خدشے ہیں، جو رف ایسٹیمیٹ لگائے گئے ہیں اس میں ابھی تک لگ بھگ کچھ 750 کے آس پاس اموات ہیں، 1000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، 2400 گھر مکمل تباہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو جانوروں کی اموات ہوئی ہیں آف کورس ان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی 1000 سے زیادہ ہیں۔ مزید فلڈ اور بارشوں کا خطرہ ابھی باقی ہے، اور مزید ڈیٹا کلیکٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ صورتحال بہت الارمنگ ہے سر۔ بالکل ہے، اور اس میں خاص طور پر جہاں پر میرے بھائی انسانی جانوں کا خاص طور پر یہ منیر اور ثوابی وغیرہ میں جو ہوا ہے وہ اس لیے بہت زیادہ دل خراش ہے کہ وہ بیچارے پانی کے ریلے میں پتھروں بھاری بھرکم یا وہ درختوں کی ٹہنیوں اور شاخوں میں اڑوں الجھ کے کر ساتھ ہاں تو مست شدہ حالات میں مل رہے ہیں، یا یہ کہ گارے میں دبے ہوئے جب آپ ان کو کئی کی تو ابھی نکالتے ہیں، تک وہ لاپتگی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا بہت لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ایک بات جس نے میں نے کل میں اس کی تحقیق چاہوں گا، لیکن میں اس پہ بلیو کرنے کو تیار ہوں اچھا وہ کیا؟ کہ ہماری مذہبی اور ثقافتی روایات سے برعکس ایک دو ایسی اموات بھی ہوئی ہیں کچھ دیہاتوں میں کہ وہاں پر خواتین کو مردوں کو غسل کے لیے استعمال کیا گیا۔ پتہ ہوتا ہی ہے نا کہ مرد کو مرد ہی غسل دیتے ہیں، لیکن سو شارٹ آف مین پاور تھے کہ یعنی ظاہر فیملی کی خواتین کوئی، حالت بہت کریٹیکل ہے، اور موبیلٹی نہیں ہے، مجھے سچی بات ہے جنہوں نے واقعہ بتایا انہوں نے کہا جی میں آپ کی ٹیلی فون پہ بات کرواتا ہوں، تو میں نے ان کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے میں اس طرح کی چیز کسی بندے سے نہیں سن۔ ٹھیک ہے، لیکن کافی حد تک یہ بھی ہے سب کہ وفاقی حکومت متحرک ہے، جو آپ اشارے کر رہے ہیں جس طرف کہ حالت بہت کریٹیکل ہے۔ نہیں آج ظاہر ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں پہنچے ہیں، تو وفاقی حکومت بھی متحرک ہو چکی ہے سارے معاملے میں۔ وہ ہے پھر یہ کہ ٹو بی آنیسٹ ود یو، آج کراچی میں بڑی جرت اور ہمت سے میئر کراچی جو ہے اپنی پریس کانفرنس اپنی سائڈ آف دا سٹوری بھی بتا رہے تھے، اور عجیب اتفاق ہے، بدقسمتی ہے، موصوف بات کر رہے تھے تو دوبارہ بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے یہ خبر نہیں کہ اس وقت تک اس بارش کا کیا عالم ہے، وہاں بارش لیکن چل رہی ہے۔ ایک تو ہے پیور ہیومن ٹریجڈی، دوسری طرف جو ہے ہم اس سارے واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثلا مثال کے طور پر کل جب کراچی کی سڑکیں بند تھیں تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ تقریباً 70,000 سے 80,000 کے درمیان کچھ نوجوان ہیں جن کے رزق کا سارا دار و مدار اکثر ان میں سے پڑھتے بھی ہیں پارٹ ٹائم کہ وہ یہ گھروں میں کھانے پہنچانے اور فوڈ ڈیلیوری اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام، کچھ بائکیا والے بھی تمہیں پتہ ہے کہ بہت ایکٹیو، ہاں بائک نکالا اور اس پہ ٹھیک ہے۔ وہ اس سے جو کہیں زیادہ جو بات جو میرے لیے بہت یعنی کہ پریشان کن ہے، ایک طرف ہم پاکستان کو جو ہے دنیا کی جدید ترین ریاستوں میں پش کر رہے ہیں، روزانہ ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہی ہے، اور دا کوشچن از کہ کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ آپ کسی بھی نوعیت کا کاروبار جو ہے، بلکہ اب تو علم حاصل کرنا بھی ناممکن ہے ایک ہائیلی افیکٹو انٹرنیٹ کی عدم موجودگی میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب کل رات کو مجھے اتنی لوگوں سے معلومات آئیں، مثلا اگر آپ اے ٹی ایم لے کر بینک گئے ہو، نہیں ملا، نہیں چلا اے ٹی ایم، اچھا تو ایون ان اسلام آباد آپ دکانوں پہ گئے ہو،
آپ نے اے ٹی ایم دیا ہاں یعنی کہ بل کی صورت میں اور آپ کے پاس کیش نہیں ہے اینڈ یو آر امبیرسڈ لنک ڈاؤن. لنکس آر ڈاؤن. اچھا اب میں سوچا یار شاید کوئی یہ وہ صبح ہمارے اخبارات پہ باقاعدہ ایک آبزرویٹری ایک ادارہ ہے نیٹ بلاکس اس نے یہ کہا کہ جی کل رات کئی گھنٹوں تک پاکستان کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے انٹرنیٹ کی اس کے صرف 20% نے کام کیا ہے وہ بھی ٹاواں علاقوں میں مختلف. ٹھیک اچھا اب اس کی ہمارے ہاں وہ توجیحات پیش کی ہیں ہماری وزیر جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ 1,20,00,000 فون ہے تو چونکہ لوگ بہت پریشان تھے اپنے پیاروں کا پتہ کر رہے تھے تو وہ نیٹ ورکس جو ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر آ گیا کنجسٹڈ ہو گئے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی بہرحال لیکن ان کا الزام ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ یہ جو ٹاور ہوتے ہیں غالباً ان کو وہ ڈیزل دینا ہوتا ہے یا کیا اگر بجلی نہیں چلی جاتی تو پھر ان کے جنریٹر چلتے ہیں نا تو ان کے جنریٹر چلتے ہیں. وہ جو ہے اس کا پرابلم ہو گیا تھا کبھی کیسے لے کر جائیں سڑکیں جو ہیں وہ تو اتنا پانی ہے اور وغیرہ اور وغیرہ. لیکن میں نے کسی سیانے بندے سے بات کی آپ جیسا کوئی انجینئر صاحب اور آپ پلیز میں نے آپ کو باقاعدہ کہا تھا کہ یار اس کے بارے میں میں نے کچھ اس پر ریسرچ کی حاصل کر کے آنا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری جو سب میرینز جو آتی ہیں جن کے ویسے لینڈنگ جب ہوتی ہے تو مثلا وہ ایک ہی جگہ کلفٹن میں ہاں از اٹ ٹرو پاکستان کے پاس 5 سب میرین کیبلز لینڈ کرتی ہیں جو پاکستان پورے کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہیں اور 90% پلس انٹرنیٹ ہم ان 5 کیبل سے لیتے ہیں. 4 کیبل اس ایک جگہ پہ وہ کراچی میں کلفٹن کے ایک مقام پر آپ نے جو ہے ایک کیبل میں اب یار یہ مجھے بتاؤ کنٹینجنسی کے حوالے سے یہ کس طرح ہو. اب یہ نا نااہلی ہے اور یہ ٹیکنیکلی غلط ہے کہ آپ نے ساری لینڈنگ ایک جگہ پہ کی ہوئی ہے. آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ ہے نا بارڈر لگتا ہے بالکل وہی سمندر اسی طرف بھی جا رہا ہے. ہندوستان کی 14 لینڈنگ سب میرین کی کیبلز آتی ہیں اور جن کی لینڈنگ یہاں ممبئی سے شروع ہوتی ہے اور چنئی تک جاتی ہے. انہوں نے سپیس دی ہوئی ہے بیچ میں اور آپ کو اسی طرح کانفیگریٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو کہ سپیس دوں اگر ایک کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری کوسٹل لائن کو اتنی چھوٹی تو نہیں ہے کافی بڑی ہے سر بھی ہے کافی 1200 اراؤنڈ 1200 پاس پاس ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم بدین تک لا سکتے ہیں ٹھٹھا تک لا سکتے ہیں ہمارے پاس جگہ ہے پوری تو ہم نے نہیں کیا. ہم نے ایک جو ہے وہ گوادر رکھی اور پھر نصرت صاحب اس سے بڑا المیہ آپ دیکھیے آپ نے 4 ایک جگہ کر دی مطلب ایک نے مسئلہ ہوئے باقی تو لوڈ پہ جاتا وہی پہ جاتی ہیں پورا ملک متاثر ہوتا ہے. اچھا جس طرح انٹرنیٹ پاکستان میں متاثر ہوتا ہے اسپیسیفکلی ایک تو خاص وجوہات سے ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں اسپیسیفکلی اس سب میرین کیبل کی وجہ سے پورے ساؤتھ ایشیا میں اور کہیں نہیں ہوتا. سری لنکا میں نہیں ہوتا بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا سب کے پاس سب ہندوستان میں نہیں ہوتا یہی ہوتا ہے بیکاز ہم نے ٹیکنیکلی اس کو غلط کیا ہوا ہے کہ 4 کیبلز کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے اس کو ہم پھیلا سکتے ہیں. پھر دنیا بھر میں آپ صرف سب میرین کیبلز پر ریلائی نہیں کرتے آپ کو کراس بارڈر کیبل لانی پڑتی ہے مطلب دوسرے ملک سے لے لی ہندوستان سے لے لیں چائنا زیادہ ایڈوانس ہے یار بھارت کے ساتھ. اچھا آپ اگر ان کے ساتھ مل کر آپ جو ہے بیونڈ دا ویژول رینج یعنی کہ ہٹ کر پرسنٹیج ہے ہمارے پاس کراس بارڈر ہم جاتے ہی نہیں ہیں اس طرح. ہم نے کہا ہے کہ ہم نے 5G رکھنا ہے ہم نے آئی ٹی میں جانا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کرنی ہے آئی ٹی انڈسٹری بڑھانا ہے نیٹ آپ کا چلتا نہیں ہے وہ بھاڑ میں جائیں 5G نصرت صاحب وہ یہاں 2G نہیں مطلب آپ کھول سکتے آپ گوگل پہ براؤزنگ کریں سمپل براؤزنگ آپ کو نہیں ملتی. پھر ایک اور اس میں چیز ہوتی ہے میں اس میں بھی ایڈ کرتا چلوں ایک نئی ٹیکنیک ہے یاد ہے آپ نے غزہ پر سیٹ سٹار لنک کی حوالہ دیا تھا ایک ہوتا ہے سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہندوستان اس میں بہت کام کر رہا ہے اور ہندوستان نے اپنی کیپیسٹی بڑھانا شروع کر دیا ریموٹ ایریاز میں خاص طور پہ. وہ بلوچستان پورے میں سوائے کوئٹہ کے میں شاید ہی کوئی ایسا بڑا شہر ڈسٹرکٹ ہو جہاں میں نہ گیا ہوں. نصرت صاحب ایک شہر ایسا نہیں ہے بلوچستان کا ایون ان کوئٹہ ایز ویل چلو کوئٹہ میں تو اور کہیں مسئلہ کوئی ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. میں سرفراز بگٹی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک کسی ہیڈ کوارٹر میں ایون کوئٹہ میں بھی یاد
जहां इंटरनेट की प्रॉपर सर्विसेज आती हो। इवन साउथ पंजाब में नहीं आती। आप जलालपुर चले जाएं, आपको नेट नहीं मिलता। आप सिंध में चले जाएं, आपको इंटरनेट मिलता। तो एक टेक्निक दुनिया ने ये निकाली है कि आप सैटेलाइट के जरिए, स्टारलिंक का आपने हवाला गजा वाला दिया, पाकिस्तान ने सैटेलाइट पर जाना ही गवारा नहीं किया। यूक्रेन में। तो स्टारलिंक या इस तरह की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा। ये सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नहीं, तो हमारा अपना सैटेलाइट क्या करता है? कौन सा हमारा सैटेलाइट? हमने भी हमारा पाकिस्तान सैटेलाइट हमारा है, एक फ्यू शेयर है, बहुत मिनिमल सा। अभी हमने भेजा है चाइना के साथ मिलकर, चाइना ही से उसने फ्लाई किया है, स्पार्को ने मिलकर भेजा है। तो अब वो वर्किंग कंडीशन में आएगा तो उसके बाद सिचुएशन पता लगेगी। बहरहाल, लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, देखो 5 मिनट को भी अगर आपका इंटरनेट आज के मिलियंस में नुकसान होता है सर। मिलियंस में नुकसान के प्लस रेपुटेशन। मुझे फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ बुलाना है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है, आप ये देखें टाइम डिफरेंस है। फर्ज करो आज ही जैसे अमेरिकी सफीर मिली हमारे वजीर तेल और पैदावार, उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां आएंगी, वेरी गुड न्यूज़। अब उसने यहाँ की जो फाइंडिंग अपनी जो उसने भी जो भी प्रपोजल लोगों से बात करके, तो अगर आप देखो टाइम गैप, उसने अमेरिका भिजवानी है। रात को जब वो बैठ के उसने खोला होगा अपनी तरफ से, या खोलेगा तो नहीं चलेगा। तो अगर ये बारिश हुई है तो बस ये ठीक है, अजी मींह पै रहा है। मैंने कराची में कल हालात पूछने के लिए एक बंदे को वॉइस नोट किया, तो उसने कहा जी वॉइस नोट तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, तो मुझे टाइप करके छोटा मैसेज कर। भाई साहब, मैंने 8 लोगों को जिनके बारे में मैं फिक्रमंद था, क्योंकि उनके इलाके में उनके साथ मैं तकरीबन 2.5 घंटे एफर्ट करता रहा हूँ कि मेरी कनेक्टिविटी हो पाए, मैं नहीं कर पाया। अच्छा, वैसे ही एज अ जर्नलिस्ट भी हम चाहते हैं कि भी कोई लेटेस्ट को आती जाती रहे, कोई हमें। एक और ब्लंडर भी सर आज मेयर कराची साहब की तरफ से आया, शायद मेयर कराची नहीं कहा, उसने कहा 45 मिलीमीटर बारिश होल्ड करने की भी कराची की कैपेसिटी नहीं है। वो खुदा के बंदो, आपका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई उस शहर की एवरेज रेंज जो है वो 400 से 500 मिलीमीटर है। तो टेक्निकली तो उस शहर में ये कैपेसिटी 500 मिलीमीटर बारिश को होल्ड करने की होनी चाहिए। वो कहते हैं 45 मिलीमीटर की नहीं, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है कि हम 1.5 करोड़ का वो शहर है ना, लगभग 1.5-2 करोड़ का, हमने उन तमाम लोगों को बेआसरा छोड़ा। भाई 70 की दिहाई में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे वो शौक था ये मजदूरों की बस्तियों में जाने का और ये वो, तो मैं कराची में और एक्टिविज्म के लिए उनमें जाता था बहुत। तो शेरशाह, पंखा होटल, इस टाइप के नाम ये साइड को आते हैं बड़ी बस्तियाँ, ठीक है जी। वहाँ पर इतना पानी खड़ा हो जाता था क्योंकि वो लियारी नदी बह रही होती थी, वो जो कि नाले में तब्दील हो चुकी थी। तो जब पानी आता था बहुत ज़्यादा, तो 3-4 दिनों तक वहाँ पानी जमा रहता था। अब 2025 आ गया है और मैं कल फिर दोबारा टिकर्स में देख रहा था शेरशाह पंखा होटल। हम नहीं बदले, हम नहीं, यानी सदी बदल गई, हमने पंखा होटल उसी तरह जैसे 1970 में बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मतलब 55 साल पहले जहां खड़े थे आज भी हम वहीं। जहां पंखा होटल था, जहां शेरशाह, वो 1970 में भी डूबता था और वो आज भी। अलमिया तो ये है कि ये उनके अल्फाज हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम 40 मिलीमीटर बारिश, वो सालाना तो उसकी है 3 से 4, 450, 500। संजीदा बुनियादों पे हंगामी इकदाम करें ताकि ये हालात ना हो अगली बारिशों में। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मैंने ना बिल्कुल टॉप पे खबर रखी थी क्योंकि बारिशों पे जरूरी था हम जरा रिपोर्ट करते, तो मैंने यहीं से शुरू करना था। अब वसीम मलिक साहब मेरे साथ है, उन्होंने निकलना है तो मैं जरा उस पे आऊंगा। लेकिन मैं जिस पे जाना चाह रहा था वो था कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली के लिए महमूद अचकजई साहब को नामजद किया, जिनकी एक सीट है पूरी असम्बली के अंदर। तो मैं आऊंगा उस पर, पहले नहीं मैं आऊंगा, तफसीली बात हम करेंगे। वसीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, बानी तहरीक का जमानतों का मामला जो इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट से आया था, कल जज साहब आए लेकिन डेवलपमेंट कोई खासी समात उस पर ना हो सकी। आज क्या हुआ, जरा उस पर बताइएगा हमें। देखिए, बिल्कुल इमरान खान के 9 मई से मुतालिक 8 मुकदमात हैं जिस पे इस वक्त वो जुडिशल रिमांड पे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें मुस्तरद की थी, अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी।
इसी अगस्त के महीने में 4 समातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक नतीजा इसलिए सिफर है कि ना तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से ना ही इमरान खान के वकील की जानिब से अभी दलाइल के लिए कोई एक फिक्रा बोला गया है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती रही हैं, लेकिन आज की जो समात थी, इमरान खान के वकला पहुंचे, उनकी बहनें पहुंची, कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। तो जैसे ही समात का आगाज होता है तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस हवाले से पंजाब के जुल्फकार नकवी साहब, उनके हवाले से उनके मुआविन वकील बताते हैं कि उन्हें हो चुकी है फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं, लिहाजा 1 हफ्ते का इल्तवा दिया जाए इस मुकदमे में। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फरमाते हैं कि 1 हफ्ते का इल्तवा नहीं दिया जाएगा, केस की समाअत अब कल दोबारा सुबह 10:30 बजे होगी। अब मुआविन वकील की जानिब से दोबारा कहा जाता है कि मेरी अभी स्पेशल प्रोसिक्यूटर से फोन पर बात हुई है, वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं, वो अगले हफ्ते के लिए यहां पर अदालत में नहीं आ सकते। जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, कल तक वो ठीक हो जाएंगे, वो कमरा अदालत में आएंगे, जिसके बाद केस की समाअत जो है। अच्छा, एक बात वसीम, मैं तुम्हें वो ठीक है अगर कल हो, लेकिन मेरे पास इत्तलात ये आई हैं कि आज बानी तहरीक इंसाफ की बहनें भी जो हैं वो रोस्ट्रम पर आकर कुछ बोलना चाह रही थीं। क्या ऐसा वाकया हुआ और उन्होंने कुछ कहा? देखिए, बिल्कुल समात का जैसे इख्तिताम होने लगा तो सलमान सफदर साहब, इमरान खान के वकील, उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी एक इस्तदा है, इमरान खान की नाम तो नहीं लिया गया, कहा गया कि जो अक्यूज्ड हैं उनके फैमिली मेम्बरान यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर बात करना चाहते हैं। जब वो ये बात कर रहे थे तो इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं वो अपनी नशिस्तों से उठी और रोस्टम की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये कैटेगोरिकली कहा गया कि हम सिर्फ मुलजिम के वकला को सुनेंगे, फैमिली में से किसी को बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद ये बेंच जो है वो फौरन उठ गया और समाज जो है वो कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी हो गई। अच्छा वसीम, जाते जाते मुझे ये बता दीजिएगा कि एक खत जो है, वैसे खतों किताबत की वजह से हमारी कोर्स जो है वो काफी पॉपुलर रही, एक और खत लिखा गया है, क्या मामला है वो? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके बाद उसे चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जजेस के माबैन एक कशमकश थी और अब वो जो तनाज़ा है वो एक मरतबा फिर उभरा है, बल्कि शिद्दत इसलिए अख्तियार कर गया है कि हुआ कुछ यूं था कि 31 अक्टूबर 2024 को 26वीं तरमीम के फौरन बाद जब दरखास्तें चैलेंज हुई तो उस वक्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कि बेंच बनाती है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उस वक्त शामिल थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास बुलाने के बावजूद नहीं आए थे, तो इन 2 जजेस ने अक्सरियत से यह फैसला किया कि जो 4 नवंबर की तारीख है उसमें फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो ये समातें जो है इस दरखास्तों पर करेगा। जिसके बाद हुआ ये कि 4 नवंबर की तारीख आई मगर फुल कोर्ट कन्वीन नहीं होता, जिसके बाद मुतअद्दिद खतो किताबत होती है। अभी ये मामला जो है वो एक मरतबा फिर पसे पुस चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में दीगर मुकदमात की समाअत शुरू हो जाती है। होता कुछ यूं है कि ये जो 14 अगस्त गुजरा है उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो झंडा भी लहराया गया, कुछ बैंड्स भी मौजूद थे वहां पर, ये भी हमने पहली मरतबा ये एक जो विटनेस है चीजें ये की। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो अचानक से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो जारी कर देते हैं और जिसमें वो अपनी तरफ से ये जवाब देते हैं कि उन्होंने फुल कोर्ट किस लिए कन्वीन नहीं किया था और वो जो 2 जजेस का फैसला था वो किस तरह से गैर कानूनी था। जब वो जारी होता है तो फिर आज 5 सफात पर मुश्तमिल खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस की जानिब से। उन्होंने बुनियादी तौर पर खत में लिखा कि हम ये मजबूर हुए हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस यकतरफा जो मौकफ है वो अपना रहे हैं और उन्होंने आज इस खत में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के कंडक्ट पर कुछ इस नोयत के सवालात उठाए हैं कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मिनट्स जारी किए थे उसमें यह कहा गया था कि मैंने फुल कोर्ट इसलिए कन्वीन नहीं किया कि मैंने जजेस से इनफरादी हैसियत में राय ली है और तमाम जजेस का था कि यह मामला आईनी बेंच सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट नहीं सुनेगा। तो दोनों जजेस ने आज खत में यह सवाल उठाया है कि चीफ जस्टिस एक कानूनी फैसला जो कि कमेटी ने किया था उस पर जजेस से इनफरादी हैसियत में कैसे राय ले सकते हैं। इस मामले पर या तो इंतजामी या फिर जुडिशियल साइड पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए था। मजीद ये भी सवालात उठाए गए कि यह भी नहीं बताया गया कि जब चीफ जस्टिस ठीक है, मतलब ये कि खतो खिताबत का सिलसिला जो है तो जारी है हमारे यहाँ, बजाय अदालतों से फैसले आने के एक दूसरे को खतूत लिखे जा रहे हैं। इससे पहले अच्छी है ना कि हमारी पुरानी रवायत है इंसानों की खत लिखने की, तो वो कायम रहनी चाहिए। चले ठीक है। अब मैं आता हूं पर जब डाकिया भी ना चाहिए हो तो अच्छा नहीं, आज का बुनियादी सवाल मैं ये मंतक समझना चाहता हूं कि बानी तहरीक इंसाफ ने, अच्छा ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई लंगर गप नहीं है, इट्स अनाउंस्ड, ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बकल्लम खुद महमूद खान अचकज़ई साहब को, जिनकी एक जमात पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की एक ही सीट है खुद उन्हीं की,
ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا علم نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے اپنی اس طرح کی بےہودہ گفتگو نہ کیا چیک کر کے ایک صاحب ہوتے تھے جن کا نام تھا غلام مصطفیٰ جتوئی. ان کی جماعت کا نام ہوتا تھا NPP، نیشنل پروگریسو پارٹی. ٹھیک ہے، NPP. ٹھیک ہو نہیں، نیشنل پیپلز پارٹی. ٹھیک ہو گئی بات. اور وہ جو ہیں 1990 میں سندھ سے تو ہار گئے تھے لیکن جیت گئے تھے اپنا مظفر گڑھ سے. نہیں 1988 میں، سوری میں کہہ رہا ہوں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے وہ تھے خواجہ غلام حیدر بھائی صاحب، جو بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوئے تھے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد نارووال کی ایک سیٹ سے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو کہ سندھ میں الیکشن تھے ان کو کنٹیسٹ کروایا ضمنی الیکشن. جب وہ الیکشن لڑ کر آئے تو پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوئے بغیر اس زمانے میں انہوں نے ایک پخ نکالی، COP، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز. اچھا، اوکے. تو دین غلام مصطفیٰ جتوئی became the opposition leader. بٹ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی. He was recognized as opposition leader, میرے پیارے بھائی. on ملک مراج خالد, the then speaker, recognized him as the opposition leader precisely in the manner سردار ایاز صادق صاحب نے عمر ایوب خان صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر ریکگنائز کیا. یہ میری نالائکی ہے کہ میں اس اینگل سے نہیں دیکھ پایا. میں آپ سے اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جس دن ایک بہن کو ملنے کی اجازت ملی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہے تھے میری پارٹی والے، کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند ہیں اور رڈیالہ جانا ہے اور یہ وہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کہ ان لوگوں کی، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ محمود خان اچکزئی جو مشورہ دے اس پر ہو بہو عمل کرو. ٹھیک ہوگی بات. اور میری دانش میں اب انہوں نے ابھی بھی بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے. بیلنسنگ ایکٹ کیوں کیا؟ بیلنسنگ ایکٹ اس طرح کیا ہے کہ سینٹ کے لیے انہوں نے گنڈا پور گروپ اور مصالحتی گروپ کو خوش کرنے کے لیے اعظم سواتی ہیلو تاکہ وہ گفت و شنید بھی جاری رہے جن سے کرانی ہے. ویسے وہ گفتگو میرے پاس پڑی ہے جو آپ نے محمود خان اچکزئی والی، میں سنوا دیں جلدی سے. خصوصی طور پر بانی تحریک انصاف نے بڑا پریز کیا ہے تحریک تحفظ پاکستان کے تحت ہوئی حالیہ آل پارٹیز کانفرنس. اس کو پریز وہ جو میں کہا کہ اس طرح ایکٹیویٹی ہوتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، وہ جو یعنی مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم میں ہوئی. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی تعریف ہوئی، نام لے کر کی ہے ان کی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی. سب سے زیادہ ظاہر ہے کل والے واقعے کی وجہ سے جو ان کی جب یعنی سگی بہن جو رپورٹ کر رہی ہے تو وہ محمود خان اچکزئی سے بہت ہی زیادہ وہ متاثر نظر آ رہے ہیں. سر اچھا، اب ان کی جو نامزدگی ہے نا اچکزئی صاحب کی، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ ان کی نامزدگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بھی کوئی نہ کوئی مذاکرات کی راہ لیں. اس میں وہ کہتے رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ PTI سے ہی ہونا چاہیے. اور اس ضمن میں یوں لگتا ہے کچھ جھکاؤ جو ہے وہ اسد قیصر صاحب کی طرف زیادہ رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر رہے اور قومی اسمبلی کے بھی رہے، تو بھی وہ اسمبلی کا بزنس چلا پائیں گے. لیکن میں یہ بات کرتے ہوئے یہ ذہن سے نہیں بلا سکتا کہ بہرحال مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی
یہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ جو ہے یہ ان کی ٹیریٹری ہے، اس میں ایک دوسرے کے رائیول ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن جو بات جو ہے وہ آئی نہیں لوگوں میں کہ کل بانی صاحب کو تو صرف یہ وکیل ملے نا، علی بخاری صاحب. علی بخاری صاحب. علی بخاری صاحب بنیادی طور پر پیغام یہ لے کر گئے تھے کہ جی ہماری کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں فلاں. ابھی وہاں تک ابھی آئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ شروع ہوئے کہ اعظم سواتی. انہوں نے کہا ہاں اعظم سواتی سینٹ میں اور محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں. بات کہیں رہ گئی علی بخاری صاحب. ٹھیک ہو گئی بات، اس کے بعد ختم. لیکن ان وکیل صاحب کے آنے سے پہلے بشرا بی بی کی فیملی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کی فیملی کے لوگوں نے بے تحاشا لوگوں سے رابطہ کیا ہے، صحافی دوستوں سے، اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہ بہت زیادتی کی بات ہے. اور جیسے وہ اس طرح کا شکوہ شکایت کہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے چاہنے والے یا چودھری پرویز الہی صاحب کے کبھی وہ بھی جیل کاٹ رہے ہیں اور بہت برے انداز میں کاٹ رہے ہیں، یا جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر ہوتا ہے کہ میڈیا ان کا ذکر نہیں کر رہا. ان کا یہ دعویٰ ہے، بشرا بی بی کی فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بالکل مورلی ڈاؤن ہو چکی ہیں، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی جان بوجھ کر بارش کے اس موسم میں میرے کمرے میں جو ہے وہ کوئی بھی تاریں بجلی کی چھوڑ دی گئی ہیں، لٹکا دی گئی ہیں، اور مجھے کرنٹ لگ چکے ہیں 3-4 مرتبہ. بشرا بی بی صاحبہ کو یہ ان کے بقول ان کے بقول کہ 2-3 مرتبہ کرنٹ بھی لگ چکا. دوسرا وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کن کھجورا، ہاں وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ ایک ریپٹائل قسم کی چیز. انہوں نے پاؤں پہ کچھ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں. تیسرا وہ بہت زیادہ گلہ کرتی ہیں کہ مجھے اکثر ہفتے میں 2-3 دن بخار ہو جاتا ہے. میں ان سے کہتی ہوں کہ میں اپنے کپڑے خود نہیں دھو سکتی، آپ برائے مہربانی سے باہر سے دھلوا لیں، اور یا میرے گھر والے تمہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں خود دھو کپڑے. تو چونکہ ظاہر ہے وہ ساری بات اپنے شوہر کی موجودگی میں کر رہی تھی، تو وہ ان کی بپتا سن کر تھوڑے سے پریشان ہوئے عمران خان صاحب. لیکن یہ کہ وہ موصوف نے ادروائز یہی کہا کہ حق اور باطل اور ہی کیپٹ ہمسیلف. البتہ ایک بات میں بہت حیران ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بشرا بی بی کی فیملی کے اس دعوے کو مانوں یا نہ مانوں. انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیٹوں نے تو پاکستان آنا تھا، وہ یہاں آنے کی بجائے امریکہ کیوں چلے گئے؟ انہیں امریکہ کس نے بلایا؟ تو نام لیا گیا سجاد برقی کا. ان کا اس نے کیوں بلایا، کیا کرنے بلوایا؟ یعنی تقریباً وہی بات کہی جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کا امریکہ جانا جو ہے وہ بالکل بیسٹ آف ٹائم کیا، موقع پہ تو ہاں ٹھیک ہے. اور پھر اس پورے نیریٹو کی نفی کرتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ والی. ہیلو، یاد ہے نا تمہیں؟ اب وہ یہ کہ سجاد برقی پہ موصوف خوب تپے ہوئے تھے، اور ان کو پھر بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو بلکہ ان کا منتظر تھا کہ وہ یہاں آئیں گے، تو کیوں نہیں آیا؟ تو انہیں بتایا گیا جی کیوں انہیں ویزا نہیں مل رہا. تو اس پہ انہوں نے کہکا لگایا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ کس نے آنے دینا. یہ تو حالات ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اب ایسے عالم میں آپ مجھے خود بتائیے کہ وہ میرا سوال یہ ہے کہ جب بات آتی ہے نا، یہ بات بڑا اچھا آپ نے کیا کہ اڈیالہ سے رپورٹ کر دیا، جو کہ نہیں شاید بات میں نے نہیں پڑھا نہ سنا. جو بیلنسنگ والا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید آپ سمجھ نہیں سکے اس بات. نہیں، میں بہت بے وقوف آدمی ہوں. میں نے یہ کہا کہ بیلنس کیا کہ اعظم سواتی یہ ہو گئی مصلحت ایک ہاؤس کو. میں اسی طرف آ رہا ہوں. کیا صرف سیاستدانوں کو انگیج کرنا ہے، مقتدرہ کو نہیں انگیج کرنا؟ اگر لفظ تو مقتدرہ اعظم ہے، سواتی آ گئے نا. اعظم سواتی تو ہیں، تو یہ بھائی یہ فیصلہ یہ کس وقت اللہ صبح جو ہے جیل کس کے لیے کھلی تھی؟ نہیں، وہ تو انہی کے لیے کھلی. اعظم سواتی اور بیرسٹر سیف، اس میں تو ان کو اعظم سواتی صاحب کو کر دیا نا سینٹ کا بقاعدے حزب اختلاف.
ہو گئی نا بات. اب یہ کہ بھئی یہاں پر ذرا معاملے کو وہ رکھنے کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے محمود خان چکزئی ٹھیک ہے، مطلب پوری پارٹی میں اور کوئی بندہ نہیں تھا. مطلب میں صحیح کہتا رہا ہوں کہ اس پوری لیڈرشپ پہ عمران خان اعتبار نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے پوری پارٹی میں کوئی بندہ نہیں آیا، انہوں نے کہا محمود خان چکزئی. چلیں اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو آپ نے بیٹوں والی بات کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تک جو اطلاع پہنچی، جو آپ نے یہاں رپورٹ کی، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے پاکستان آئیں. انڈرسٹوڈ بات ہے یار، یعنی انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن جس طرح بالآخر جب انہیں بتایا گیا کہ جو انہیں ویزا نہیں مل رہا، انہوں نے کہکا لگایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی طے کر بیٹھے ہیں کہ مجھے جھکانے کے لیے شاید انہیں آنے نہیں دیا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اپیرنٹلی ایک میرے پاس ایک ٹاک ہے، چھوٹی سی بائٹ، وہ میں سنا لوں آپ کو. آپ کی نہیں ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کی ہے، پھر اس پہ بات ہوتی ہے. ذرا سنائیں کیا کہا بیرسٹر گوہر نے. ہم فرشتے نہیں تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہو، 9 میں غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی نہ ہو. اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا، ہم سب نے کنڈیم کیا. ہماری صرف ابتدا اتنی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو، قانون کے مطابق ٹرائل کرو. شیخ وقاص اکرم نے تو اس میں بتا دی کہ پارٹی کا وہی موقف ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ آپ نے سن لیا. تو وہ جو آپ کے دوست سہیل بڑائی صاحب نے ایک لفظ لکھا تھا، مصلحت اور مصالحت، یہ وہ ہے. اللہ پتہ ہے. لیکن ان کا وہی تو پرابلم ہوتا ہے نا بیرسٹر گوہر صاحب، یہ بات بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس نوعیت کی شرمساری طلب کی جا رہی ہے وہ ان کے ذریعے تو ان کی زبان سے تو نہیں ہوگی ادا. ٹھیک ہے نا، وہ تو کیٹیگوریکلی انہی کی طرف سے آنی چاہیے جن کی طرف سے یعنی جو مطلوب ہے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے یار پھر وہی بات ہے. انہوں نے ایک لفظ اور بھی کہا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس پہ مذمت کر چکے ہیں. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا. ارے مذمت کر چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی یہ پوزیشن بھی تو ہے کہ یہ تو انسائیڈ جاب تھا، اور سی سی ٹی وی اور یہ اور وہ اور فلان ڈھماک، اور لوگ جو ہے اگر مجھے بھری عدالت میں پکڑا جائے گا تو لوگ یہ نہ کرتے تو کیا کرتے. یہ بھی تو بیان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گوہر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی، موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی، اگر اس طرح کا بیان دیں، I don't think it's going to work. There is going to be no buyer of it. سیدھی سی بات ہے. سیدھا عمران خان اس سے کم پر بات نہیں ہوگی. مصلحت اور مصالحت کو لوگ پوری طرح سمجھ نہیں پائے. ٹھیک ہے. وہ بس ایسے ہی ہمارے دوست کے پیچھے پڑ گئے ہیں. انہوں نے سیدھا فوٹو بھی آ گیا سب. او یار جب ان کا یہ آ جاتا ہے اس میں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے دینے پہ آ جاتے ہیں کہ خدا کا واسطہ بھٹو کی انجام کی طرف نہ بڑھو. ہاں لیکن ہاں چلیں ٹھیک ہے. لیٹس سی. بہرحال لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں. پہلے پریڈکٹ کرنا مشکل ہے ان حالات میں. ایک وقفہ. ویلکم بیک. صاحب چین کے وزیر اعظم، چائنا کے وزیر خارجہ وہ پاکستان پہنچے ہیں. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے. وہ 2 دن پاکستان میں قیام کریں گے. کل ہم ان پہ آپ کو بھرپور طریقے سے رپورٹ کریں گے، کیونکہ پورے سارے دورے پہ. کل آپ نے جاتے جاتے جب میرا پروگرام تھا، بلکہ نہیں جاتے جاتے پروگرام کے دوسرے ہاف میں آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے کہ امت شاہ ایک بل ٹیبل کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں. تو ویسا ہی ہوا اور آج بڑا ہنگامہ. میں نے کہا تھا کہ بہت عجلت میں مجھے ابھی دلی سے اطلاع آئی ہے، بھارت کا وزیر داخلہ جو ہے وہ ایک قانون متعارف کروانا چاہ رہا ہے عجلت میں. اس نے خط لکھا ہے اسپیکر کو کہ جی مجھے فوری طور پر رولز وغیرہ سسپینڈ کر کے مجھے یہ سہولت فراہم کی جائے. تو افواہیں یہ اڑ رہی ہیں کہ یہ جموں کی کشمیر سے علیحدگی کی طرف شاید بات ہو. لیکن یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو شوق ہے کہ یہ کرتے ہی ہیں کہ یہ کائٹ فلائنگ کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں پھر لوگوں کا رد عمل لیتے ہیں، اور جو کچھ صحافیوں کی اکثریت کے ذہن میں آیا ہوتا ہے اس کے بالکل الٹ عمل کرتے ہیں. اب موصوف نے کیا یہ ہے کہ ایک تو آئین میں ترمیم کا بل پیش کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہ باقاعدہ کندھے پہ یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم، کسی صوبے کا چیف منسٹر یا کوئی صوبائی یا وفاقی وزیر کسی ایسے مقدمے میں الزام میں گرفتار ہو جس کی سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ 1 مہینہ جو ہے وہ مستقل جیل میں گزار لے
یا پولیس حراست میں گزار لے، مطلب اس کی ضمانت نہ ہو 1 مہینے میں، تو 31ویں دن وہ صاحب جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اگر وہ خود استعفی نہیں اسٹے لے دیتے، لینا جا کے، وہ یہ بھی نہیں۔ یار جو یہ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے تو 2/3 اکثریت چاہیے، لوگوں کو یہ وہ کرنا، پھر وزیر اعظم، ساری حکومتیں، آپس نے بہت شور شرابہ مچایا، لیکن ساتھ ہی ایک آئین میں ترمیم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے قانون میں ترمیم، ایکٹ آف پارلیمنٹ، ایکٹ آف پارلیمنٹ۔ اب انہوں نے جب سے کشمیر ہتھیایا ہے تو یہ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنا جموں اینڈ کشمیر اور ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019۔ JNK۔ اب اس قانون میں بھی یہی ترمیم جو ہے یہ کسی وزیر اور وزیر اعلیٰ کے بارے میں کر دی گئی ہے۔ اب ایکٹ تو یوں منظور کروایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو سادہ اکثریت سے ہوتا ہے، ہاں، وہ تو ان کے پاس ہے۔ تو اب بہت آسان ہے۔ ہم یہ دنیا کو ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ہاں لوگوں نے ریکارڈ تعداد میں ووٹ دیا، اب مثال کے طور پر جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان میں سے وہ آدمی جس نے لوک سبھا کے الیکشن میں عمر عبداللہ کو شکست دی، وہ بڑا عرصہ جیلوں میں بھی رہا ہے موصوف، ٹھیک، اور وہ بڑی آواز ہے لوگوں کی ایک حوالے سے تکڑی، بہت توانا آواز ہے۔ اب ان کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ تو مقدمہ ڈال سکتے ہیں نا، کوئی بھی ڈال دیں، مطلب کہ جی آپ پہ منی لانڈرنگ تو بہت آسان مقدمہ ڈالو تو رہنے، جی پاکستان سے اندر پیسے رکھو، اللہ لیتے خیر ہیں، 30 دن رہو تو جان۔ اچھا، اسی طرح اگر عمر عبداللہ جو ابھی سو کالڈ وزیر اعلیٰ ہے کٹھ پتلی، وہ تو یہ جو امینڈمنٹ کے تحت تمام اختیارات جو ہیں بیسیکلی گورنر کو دیے جا چکے ہیں، یہ اٹ ریمینز اے یونین ٹیریٹری۔ اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا یا صوبائی حکومت کو برطرف کرنے کے لیے باقی جو آئین ہے انڈیا کا، اس کا آرٹیکل ہے 356۔ یہاں پر انہوں نے نئی پاک نکال دی ہے کہ بہت آسانی سے اگر چیف منسٹر اور کاتوں باہر نکل رہا پہ 3 دن اندر کرو، مقدمہ ڈالو، 31ویں دن فارغ، 31ویں دن اس کو فارغ کر لو۔ سو یہ ساری جو آج انہوں نے تماشا وہاں رچایا ہے ایکچولی ٹو کیپچر جموں اینڈ کشمیر، اور یہ اپیرنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم سیاست میں موریلٹی، اخلاقیات، تو وہاں پہ کانگریس کے بندے نے کیا انہیں کہا بھائی جلے تو آپ قتل دے الزام پڑیا ہے سر، تو ادو کی سی، ادو موریلٹی یاد نہیں آئی، یہ کانگریس کے صدر نے اس کو کہا ہے، امت شاہ کو۔ اس نے کہا نہیں، جیسے ہی میں گرفتار ہوا تھا میں نے استعفیٰ دیا تھا، اور اس کے بعد جب میں کلیئر ہوا تو اونلی دین چلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بس آئیڈیا یہ ہے کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے، وہ اصرار کر رہی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ آپ بحال کریں، اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں، ٹھیک ہے، جموں اینڈ کشمیر کا۔ اچھا، مین وائل انہوں نے کل جو ہے وہ بل ٹائم ختم بھیج کے تو یہ ٹرائل بلوننگ بھی کر لی کہ جموں کی علیحدگی ابھی ممکن ہے یا نہیں، وہ بھی یہ کسی وقت کر دیں گے۔ لیٹس سی جی، اپنا خیال رکھیں گے ناظرین، اللہ حافظ۔